بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الفطر کا دن ہے۔ ہر طرف خوشی اور مسرت سے لوگ نہال ہو رہے ہیں اور ہر گھر میں خوشی ہے، ہر بازار میں خوشی ہے، ہر مسجد میں خوشی ہے، ہر جگہ خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوشی ہیں ہم پاکستانیوں کو اور پورے عالم اسلام کو اور پوری انسانیت کو عطا فرمائے۔ مگر ایک بڑا عجیب المیہ ہے اس دن بھی کہ جب عیدگاہ کی طرف لوگ جاتے ہیں تو عیدگاہ کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دے جا، میرے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے نام پر دے جا، میری ماں بیمار ہے، اللہ کے نام پر دے جا، میرے بچے کو ضرورت ہے، میری بیٹی کو ضرورت ہے، اللہ کے نام پر دے جا، میں نے اپنے بچی کی شادی کرنی ہے۔ اور جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بڑے خوبصورت قیمتی لباس پہن کے لوگ عید میں مشغول ہوتے ہیں پڑھنے میں، اور ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ آج عید کا دن ہے، ان کے کپڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج عید کا دن ہے۔ یعنی مسجد کے اندر ایک عید ہے، خوشی ہے، اچھے کپڑے ہیں، چہرے مسکرا رہے ہیں۔ ایک مسجد کے باہر عید ہے جس میں حسرتیں ہیں، محرومیاں ہیں، التجائیں ہیں، صدائیں ہیں، اور اپنے دکھوں کا ذکر ہے، اور اپنے دکھوں کا ذکر کر کے عید پڑھنے کے لیے جو آ رہے ہیں ان کے دل کو نرم کر کے صدقہ خیرات دینے کی کوششیں ہیں۔ سوچنا ہم نے یہ ہے کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم سب ایک عید منائیں گے، ایک جیسی عید منائیں گے، اور ایک جیسی خوشیوں کی صدائیں ہوں گی، اور مسجد کے اندر اور باہر ہر مسلمان جو ہے اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو، اور مسجد کے اندر اور باہر ہر مسلمان جو ہے اس کے چہرے پر خوشی ہو، اس کے چہرے پر بشاشت ہو، اور اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا ہو، اور عید والے دن کسی جگہ سے بھی دے جا اللہ کے نام پر کی صدائیں نہ ہوں، اور ہر بندہ جو ہے وہ صاف اور اجلے کپڑے پہنے عید پڑھ رہا ہو، اور کسی کے گھر میں بھی فاقہ نہ ہو، کسی کے گھر میں بھی غربت نہ ہو، کسی کے گھر میں بھی حسرتیں نہ ہو۔ اصل تو یہ عید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچہ جو تھا وہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا آنسو بہا رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو مسلمانوں کی عید ہے۔ ایک بچے کے آنسو بہانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کی طرف جانا ملتوی فرما دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اٹھا کے پیار کیا اور پوچھا کہ کیا وجہ، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ آپ کے ساتھ کسی غزوہ میں شہید ہو گیا، میں ایک یتیم بچہ ہوں، اور آج اپنے باپ کی کمی کو میں محسوس کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں۔ میرا آقا اسے گھر لے گیا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اسے نہلاؤ، اسے کپڑے پہناؤ، اسے سرما پہناؤ، اور میں اسے پھر عیدگاہ کی طرف لے جاؤں۔ عیدگاہ میں سب بیٹھے تھے عید کی انتظار میں کہ آقا تشریف لائیں، اور میرے آقا ایک بچے کی دل جوئی کی خاطر، اس کی آنکھوں کو پوچھنے کی خاطر آپ نے عید میں جانا ملتوی کر دیا۔ پھر آپ اسے اٹھا کے لے گئے، اور راستے میں آپ فرماتے گئے کہ اگر تیرا باپ نہیں ہے تو میں محمد تیرا باپ ہوں آج کے بعد۔ کیا ہم 75 سال میں ہم نے سوچا کہ ہم ایسی عیدیں منائیں؟ اور اگر ایسی عیدیں نہیں ہیں تو یہ عید پھر وہ عید نہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دی تھی، یہ عید وہ عید نہیں جس عید کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کر ہمیں دکھایا تھا۔ آئیے ہم آج عہد کریں کہ ہم اپنے معاشرے میں مجبور، دکھی، پریشان، غریب، مستحق، تعلیم سے محروم بچے، صحت سے محروم بچے، ان لوگوں کی کفالت کریں گے۔ اگر آج ہم پاکستان میں اگر 2 کروڑ آدمی خوشحال ہے تو 2 کروڑ آدمیوں میں سے اگر ایک آدمی بھی 2 بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لے تو ہمارے پاکستان سے اس عید کے موقع سے ہی تقریباً 4 کروڑ بچوں کی تعلیم اور صحت کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والی عید جب منانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں گے تکبیریں پڑھتے ہوئے تو ہم اللہ سے منافقت نہیں کر رہے ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے۔ حقیقتاً جب ہم 4 کروڑ بچوں کی تعلیم اور صحت کی ذمہ داریاں آج سنبھالیں گے تو آنے والی عید جو ہے وہ اس عید سے بہتر عید مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بن جائے گی۔ آئیے آج ہم عہد کریں
کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنے مستقبل، جو ہمارا نوجوان ہے، ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا کل کا مستقبل ہے، ان کو تعمیر کرنے کے لیے ہم ان کی کفالت کریں، اور آنے والی عید ہمارے لیے حقیقی عید بن جائے، آنے والی عید ہمارے لیے وہ عید بن جائے کہ جو عید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اور جب ہم اگلی عید پر رب کے نام کی تکبیریں پڑھتے ہوئے کہ تو بڑا ہے، تو اکبر ہے، تو اس سے پہلے ہم عملی طور پر اس کا ثبوت دیں کہ اللہ ہم تجھے بڑا مانتے ہیں۔ بڑا تو رب کو وہی مانتے ہیں نا جو رب کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ آئیے، دولت دنیا میں رہ جانی ہے، کسی نے بھی دولت جو ہے وہ اپنے ساتھ قبر میں لے کر نہیں گیا، اور سکندر جیسے بادشاہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کے کفن کی کوئی جیب نہیں تھی۔ یاد رکھیے، کسی کے کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی، اور یہ جو کفن نصیب ہوتا ہے یہ بھی خوش نصیبوں کو ہوتا ہے، ورنہ وہ لوگ جو ہوائی حادثوں میں مر جاتے ہیں، جو بحری حادثوں میں مر جاتے ہیں، جو جنگلات میں مر جاتے ہیں، وہ تو حیوانات کا اور جانوروں کا خوراک بن جاتے ہیں۔ اللہ سے اچھی موت بھی مانگی ہے، لیکن اچھی موت اس کی ہوگی جس کی زندگی انسانوں کے دکھ میں گزرے گی، انسانوں کے لیے سوچتے ہوئے گزرے گی، اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی میرے آقا کا اسوہ ہے۔ آئیے ہم کوشش کریں کہ ہم آنے والی جو عید ہے اس میں یہ 2 عیدوں کو ختم کر کے ہم سارے پاکستانی ایک عید منائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہزاروں کا لباس پہن کے آئیں، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو ان کے پاس کہ وہ عید والے دن اپنے کپڑوں کو دھو کر صاف